بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے یہ کیوں کر ہوا؟ خدا کی جانب سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہی اور خدا نے اس کو قبول فرما لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا اس کا پھیلایا ہوا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسرا وہ صالح اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے۔ والدین کے لیے کیے ہوئے عہد و پیمان اور وصیت کو پورا کیجیے۔ ماں باپ نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے کچھ وعدے کیے ہوں گے، اپنے خدا سے کچھ عہد کیا ہوگا، کوئی نظر مانی ہوگی، کسی کا کچھ مال دینے کا وعدہ کیا ہوگا، ان کے ذمے کسی کا قرض رہ گیا ہوگا اور ادا کرنے کا موقع نہ پا سکے ہوں گے، مرتے وقت کچھ وصیتیں کی ہوں گی۔ آپ اپنے امکان بھر ان سارے کاموں کو پورا کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ نے نظر مانی تھی لیکن وہ نظر پوری کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئی، کیا میں ان کی طرف سے یہ نظر پوری کر سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، تم ضرور ان کی طرف سے نظر پوری کر دو۔ باپ کے دوستوں اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہیں، ان کا احترام کیجیے، ان کو اپنے مشوروں میں اپنے بزرگوں کی طرح شریک رکھیے، ان کی رائے اور مشوروں کی تعظیم کیجیے۔ ایک موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ نیک سلوک یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوست احباب کے ساتھ بھلائی کرے۔ ایک بار حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، مرض بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو حضرت یوسف بن عبداللہ رضی اللہ عنہ دور دراز سے سفر کر کے ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو تعجب سے پوچھا، آپ رضی اللہ عنہ یہاں کہاں؟ حضرت یوسف بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں یہاں محض اس لیے آیا ہوں کہ آپ رضی اللہ عنہ کی عیادت کروں، کیونکہ والد بزرگوار سے آپ رضی اللہ عنہ کے تعلقات بڑے گہرے تھے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے آیا تو میرے پاس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے، ابو بردہ رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہو میں کیوں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا ہوں؟ میں نے کہا، میں تو نہیں جانتا کہ آپ رضی اللہ عنہ کیوں تشریف لائے ہیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص قبر میں اپنے باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور پھر فرمایا، بھائی، میرے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور آپ رضی اللہ عنہ کے والد میں گہری دوستی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اس دوستی کو نبھا سکوں اور اس کے حقوق ادا کروں۔ ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی برابر نیک سلوک کرتے رہیں اور رحم کے ان رشتوں کا پوری طرح پاس اور لحاظ رکھیے۔ ان رشتہ داروں سے بے نیازی اور بے پرواہی دراصل والدین سے بے نیازی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ اپنے آباء و اجداد سے ہرگز بے پرواہی نہ برتو۔ ماں باپ سے بے پرواہی برتنا خدا کی ناشکری ہے۔ اگر زندگی میں خدا نہ خواستہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو پھر بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، مرنے کے بعد ان کے حق میں برابر خدا سے دعائیں مغفرت کرتے رہیے۔ توقع ہے کہ خدا درگزر فرمائے گا اور شمار اپنے صالح بندوں میں فرما دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ خدا زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا اور والدین میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا اسی حال میں انتقال ہو گیا
تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے برابر دعا کرتا رہے اور خدا سے ان کی بخشش کی درخواست کرتا رہے، یہاں تک کہ اس کو اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں لکھ دے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں میرے پاس میری والدہ آئیں اور اس وقت وہ مشرکہ تھیں۔ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس میری والدہ آئی ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں، کیا میں ان کے ساتھ سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آپ اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کیجیے، ماں باپ کے احسانات کو یاد کر کے خدا کے حضور گر گڑائیں، انتہائی دل سوزی اور قلبی جذبات کے ساتھ ان کے لیے رحم و کرم کی درخواست کیجیے۔ خدا کا ارشاد ہے، اور دعا کرو کہ پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی تھی، یعنی اے پروردگار، بچپن کی بے بسی میں جس رحمت و جانفشانی اور شفقت و محبت سے انہوں نے میری پرورش کی اور میری خاطر اپنے عیش کو قربان کیا، پروردگار اب یہ بڑھاپے کی کمزوری اور بے بسی میں مجھ سے زیادہ خود رحمت و شفقت کے محتاج ہیں، خدایا میں ان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، تو ہی ان کی سرپرستی فرما اور ان کے حال زار پر رحم کی نظر کر۔ ماں کی خدمت کا خصوصی خیال رکھیے، ماں طباً زیادہ کمزور اور حساس ہوتی ہے اور آپ کی خدمت و سلوک کی نسبتاً زیادہ ضرورت مند بھی، پھر اس کے احسانات اور قربانیاں بھی باپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں، اس لیے دین نے ماں کا حق زیادہ بتایا ہے اور ماں کے ساتھ سلوک کی خصوصی ترغیب دی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی، اس کی ماں تکلیف اٹھا اٹھا کر اس کو پیٹ میں لیے پھری اور تکلیف سے ہی جنا اور پیٹ میں اٹھانے اور دودھ پلانے کی یہ تکلیف دہ مدت 2.5 سال ہے۔ قرآن نے ماں باپ دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ماں کے دکھ اٹھانے اور کھٹنائیاں جھیلنے کا نقشہ بڑے ہی اثر انگیز انداز میں کھینچا ہے اور نہایت ہی خوبی کے ساتھ نفسیاتی انداز میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جانثار ماں باپ کے مقابلے میں تمہاری خدمت و سلوک کی زیادہ مستحق ہے، اور پھر اسی حقیقت کو خدا کے رسول نے بھی کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔